السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا وکافل الیتیم فی الجنة ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، اور پھر آپ نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کو ملا کر کے اشارہ فرمایا، یعنی جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں بالکل قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں قریب قریب رہیں گے، پڑوسی ہوں گے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کی فضیلت بیان کی ہے۔ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی ریکھ دیکھ کرنا، اس کا سپورٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا، یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رکھنے والا عمل ہے۔ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دلانے والا عمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یتیموں کی کفالت کی آپ نے بڑی تاکید کی، بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بچپنے میں ہو، بلوغت سے پہلے ہو، اس کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ چونکہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کا سپورٹ کرو۔ اور اکثر یتیم غریب ہوتے ہیں، اکثر یتیم غریب اور محتاج ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ تو جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں آپس میں قریب ہیں، ملی ہوئی ہے، ایسے ہی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے یتیموں کا خیال رکھیں، ان کی کفالت کریں، ان کی تعلیمی اخراجات برداشت کریں، اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کے مال کی حفاظت کریں۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے، لوگ یتیم کو کمزور سمجھ کر کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے یتیم کی کفالت کرنا نیکی ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، ایسے یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا مال ہڑپ لینا اور اس کے ساتھ ظلم ڈھانا، تو یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے یتیموں کی قدر کریں، ان کی عزت اور ان کا احترام بجا لائیں اور ان پر اپنا مال خرچ کریں، یتیموں کی کفالت کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو ہمیں ضرور ان کا سپورٹ کرنا چاہیے اور یتیموں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یتیموں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے سماج میں بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ سماج کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم انہیں سنبھالیں، ان کی حفاظت کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔